بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه علي حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرويا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر انسان اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرے تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گرا ہوا ہے. گویا کہ ایک بارش ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانپا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے، اور ظاہری اور باطنی نعمتیں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ موسلادھار بارش کی طرح سے ہیں. فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ باب قائم کیا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس قدر پر امید رہنا چاہیے کہ انسان آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے سامنے پیشی کا ڈر بھی ہو کہ اس کی وجہ سے وہ گناہوں پر زندگی گزارتے ہوئے باغی اور مجرم اور جری نہ ہو جائے. ان دونوں کی درمیانی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے. چنانچہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر، انفرادی اور اجتماعی طور پر، تو ہر مسلمان بالخصوص اس وقت پریشان ہے، اور بالخصوص معاشی طور پر پریشان ہے. اور یوں حالات نظر آتے ہیں یا یوں سمجھا جا رہا ہے کہ شاید کہ بس دنیا سے اسلام اور مسلمان ختم ہونے والے ہیں، اور شاید کہ ہم لوگ اب دنیا کے اندر معاشی طور پر کسی طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے. اور یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فقر و فاقے کے ڈر اور خوف سے منع کیا ہے. قرآن پاک میں ہے: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تمہاری جاب ختم ہو گئی ہے، تمہارا روزگار کم ہو گیا ہے، تمہاری روزی کے اسباب تھوڑے ہو گئے ہیں. ان باتوں سے تمہیں ڈرائے گا، اور پھر کیا پیدا کرے گا تمہارے دل میں؟ مایوسی. جب مایوسی تمہارے دل میں پیدا ہوگی
تو جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو انسان پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے، کہتے ٹھیک ہے جی جو مرضی کرو. تو شیطان پھر تم سے کیا کرائے گا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پھر تمہیں فحشی کے کام کا کہے گا، تم سے برے کام کروائے گا. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں. تو ایک طرف شیطان کے ڈراوے ہیں اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے وعدے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں ہم مختصراً قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اسباب کا اور وجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی اور رزق کے دروازے کھولتے ہیں، جس کو اہل علم نے مفاتیح الرزق کا عنوان دیا ہے، یعنی رزق کی چابیاں. جو یہ کام اگر آپ کرو گے تو گویا کہ آپ کے ہاتھ میں رزق کی چابی آ جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ سے روزی اور رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہو. چنانچہ سب سے پہلے تو بطور مومن بندے اور مومن بندی کے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رزق سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی رزق تو آسمانوں میں ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ بات اتنی سچی پکی ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جیسے تم بات کرتے ہو. جیسے مجھے اس وقت کوئی شک نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ سب حضرات کو کوئی شک نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. جیسے ہمارا آپس میں آمنا سامنا اور ایک دوسرے سے خطاب کرنے میں کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ پختہ بات یہ ہے کہ تمہاری روزی ان ظاہری اسباب کے اندر نہیں ہے، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ وہ روزی اپنی قدرت، اپنی حکمت کے مطابق انسان کی کیپیسٹی اور انسان کی صلاحیت کے مطابق اتارتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں لوگوں کے لیے رزق کی کشادگی کر دے، یعنی کھلا رزق دے، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو انسان زمین میں ہر طرف بغاوت ہی بغاوت کرے، سب باغی ہو جائیں. اس لیے کہ انسان کے پاس دو پیسے آ جائیں نا، تو دو پیسے آ جانے کے بعد آدمی اپنی اوقات میں رہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے پاؤں زمین پر رہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تھوڑا سا کوئی منصب، ڈگری، عہدہ مل جائے انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں انسانی تخلیق کا ذکر کیا ہے وہاں میں متوجہ کیا، سوچو تو صحیح تم کیا تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان تجھ پر وہ وقت نہیں گزرا کہ جبکہ تو قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، تجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کسی کا وجود نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا تک نہیں تھا. بچپن میں ہمارے ماں باپ اور فیملی کے علاوہ کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا. آج اگر 2 4 6 10 بندے اگر تمہیں جاننے لگ پڑے ہیں اور چند لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی اور رزق کی کشادگی کر کے چند لوگوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے اپنی حکمت کی بنا پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی اصل ہی بھول جاؤ، تم یہ بھول ہی جاؤ کہ تم کون تھے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہیں جنہوں نے انداز زندگانی کو اور اس معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو باس بنا دیا، کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا، کسی کو حکمران بنا دیا، کسی کو عوام بنا دیا.
کسی کو افسر بنا دیا، کسی کو اس کا نائب قاصد بنا دیا، یہ ساری خدائی تقسیم ہے۔ اور کس لیے ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ اگر سارے کی سارے دنیا میں روزی منصب کے اعتبار سے برابر ہو جاتے تو دنیا کے بہت سارے کام رک جاتے۔ سارے افسر ہوں تو مزدوری کون کرے گا؟ سارے فیکٹری کے مالک ہوں تو فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور مزدوری کہاں سے کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم خود کی۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں اور روزی میں فضیلت دی ہے، اور یہ خدا کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم پر انسان کو راضی رہنا چاہیے اور کوشش کرے کہ انسان اس تقسیم پر شکوہ شکایت نہ کرے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ بیٹھ بیٹھ کے ہر وقت سوچتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے اور ٹینشن میں مبتلا ہے کہ اللہ نے مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا، مجھے تو جناب فلاں ملک سے بڑی محبت ہے، میں وہاں کیوں پیدا نہیں ہوا، میں فلاں کسی امیر کے گھر میں امیر زادہ بن کر کیوں پیدا نہیں ہوا، میں کسی حکمران کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا، میں جناب گاؤں میں یا شہر میں کیوں پیدا نہیں ہوا، یہ خام خواہ کی سوچ ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مرد یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں مرد کیوں بنایا ہے، عورتیں یہ سوچیں کہ خدا نے ہمیں عورت کیوں بنایا ہے، یہ خدا کی تقسیم ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ سب خدا کی تقسیم ہے۔ جیسے اس تقسیم پر کہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا، ہمیں عورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اللہ نے تمہیں مرد اور عورت سے، ماں باپ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور دنیا کا نظام اس سے چل رہا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے اور خدائی اس تقسیم پر ہمیں راضی رہ کر مرد ہیں تو مردانہ ذمہ داریاں ادا کریں، عورت ہے تو عورت بن کر عورت کی ذمہ داریاں ادا کریں، ایسے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں اور جس مقام پر اللہ نے رکھا ہے اس مقام پر انسان راضی رہے، اسباب کے درجے میں اپنے مقام کو اور اپنی دنیا کے اندر ترقی کو حلال طریقے سے اختیار کرنے کی ضرور کوشش کرے، اس سے کسی نے منع نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رزق اور اسباب کے مختلف وجوہات بیان کی ہیں یا اسباب بیان کیے ہیں جن کو مفاتیح الرزق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں وہ اسباب بیان کیے ہیں۔ تو اس مختصر وقت میں ان آیات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ خدا اگر کسی کے لیے تنگی کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے لیے کشادگی پیدا نہیں کر سکتی۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، خدا ہی ہے جو کہ تمہارے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہی ہے جو تمہارے لیے وسعتیں، برکتیں، کشادگیاں پیدا کرتا ہے، اور تم سب نے واپس جانا اسی کے پاس ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں قوم نوح کا قصہ بیان کرتے ہوئے ہمیں تعلیم دی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، قوم کے ساتھ جو ان کا مکالمہ اور گفت و شنید ہوئی اس کا تذکرہ کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ عربی زبان میں غفارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈانپ دینا، کور کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رحیم اور کریم ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں،
بس اوقات تو انسان کی خالص توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے خدا تعالیٰ کی رحمت کو، ایک انسان کے نامہ اعمال میں مثلاً 1,00,000 گناہ لکھے ہوئے تھے، 1,00,000 گناہ، اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی، وہ استغفار اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ یہ 1,00,000 گناہ مٹا دیتے ہیں، بلکہ حکم دیتے ہیں کہ ان 1,00,000 گناہوں کو نیکیوں کے طور پر لکھ دو۔ اب یہ 1,00,000 گناہ کنسیڈر نہیں ہوں گے، اب یہ اس کی 1,00,000 نیکیاں کنسیڈر ہوں گی، حالانکہ اس نے صرف اور صرف توبہ کے آنسو بہائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ ہم تو بس اوقات اپنے بچوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہ اتنے بڑے ہو گئے اور اللہ کے فضل و احسان سے دین کی باتیں سنتے سناتے رہتے ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں۔ الانسان من النسیان عربی میں کہتے ہیں کہ انسان تو بھول چوک سے بنا ہوا ہے، بھول چوک تو اس کا خاصہ ہے، لیکن ایک انسان گناہ کرنے کے بعد اڑ جائے، جیسے ضد، ہٹ درمی دنیا کے کسی معاملے کے اندر اچھی نہیں ہوتی، معاملات اس سے بگڑتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بیٹا ضدی ہو تو کتنی پریشانی ہوتی، کسی کا کوئی ملازم یا کسی کا کوئی عزیز ضدی اور ہٹ درم ہو تو وہ نظام ہی نہیں چلتا۔ اس لیے آدمی کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، آدمی کو اپنے مزاج میں، اپنے طور طریقوں میں دوسروں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے آدمی کو نرم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا المؤمنون حیینون لینون، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو کہ آسان ہوتے ہیں، ایزی ٹو ڈیل، جس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آدمی کو کوئی مشکل نہ ہو، نرم مزاج ہوتا ہے۔ مومن سخت مزاج نہیں ہوتا، مزاج میں سختی، ضد، ہٹ درمی، ڈٹ جانا اور میں نہیں ہلتا، میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں نہیں مانتا، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ مومن کا مزاج کیا ہے کہ اگر کسی نے اس سے معذرت کر لی، سوری کر لی، تو اس کو کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، غلطی یار مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، تم سے ہوگی، چلو چھوڑو، پرانی باتیں ختم کرو، آگے چلتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہ صرف یہ کہ ختم کر دیتے ہیں، ڈانپ دیتے ہیں، فرشتوں کو بلا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے اپنی کمی کوتاہیوں پر تو اللہ تعالیٰ تمہیں یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارشیں دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اور اولاد میں بندے کو زیادہ بیٹے پسند ہوتے ہیں، تو اللہ نے یہاں بیٹوں کا ذکر کیا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں حلال مال دے کر اور تمہیں بیٹے دے کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری سوکھی ہوئی نہریں، تمہارے سوکھے ہوئے دریا اللہ تعالیٰ ان کو بہا دے گا، چلا دے گا، اتنا جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ سیلاب آئیں گے، پانی چاہیے تو بوند نہ ملے، نہ چاہے تو سیلاب آ جائے، یہ خدا کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ نشانی ہے کہ خدا ناراض ہے۔ گندم کاٹنے کا وقت آیا تو بارشیں ہو رہی ہیں، اور گندم لگانے کا وقت آیا تو ایک بوند بارش کی نہیں برس رہی، نشانی ہے کہ خدا ناراض ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کے نہیں بتائیں گے براہ راست مجھے آپ کو کہ بھئی جو ہے اللہ تم سے ناراض ہے۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے قرآن اتار دیا اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک بات ہمیں کھول کر سمجھا دی، بتلا دی، اور ہمارے سامنے کر دی کہ نشانی کہ اللہ راضی ہے کیا ہے اور نشانی اللہ ناراض ہے کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ رزق کے دروازے جو بند نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں،
استغفار اور توبہ کا اہتمام کریں، مایوسیوں کو پھیلانے سے بچیں، لوگوں کو تسلیاں دیں، لوگوں کو جو ہے وہ امید دلائیں، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور ان کو کہیں کہ تمہارا خدا موجود ہے۔ جیسے یتیم بچے کو ہم تسلی دیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بچہ کوئی بات نہیں، تیرے ابا نہیں ہے تو تیرا رب تو ہے نا، جس رب نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، تیری ماں کو بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا، وہ ہمیں جو زندہ ہے ان کو بھی کھلاتا ہے، وہ تجھے بھی کھلائے گا۔ تو یہ تسلی کے الفاظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس یتیم بچے کا، اس کی بیوہ ماں کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کسی مریض کی جا کے عیادت کرتے ہیں تو عیادت کر کے ہم ہی بولتے ہیں نا، جا کے ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں جی ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کرونا کے زمانے میں ہم ایک مریض کو ملنے کے لیے گئے جو بیچارہ آکسیجن لگی ہوئی وینٹیلیٹر پہ تھا، تو میں نے جاتے ہی اس کو یہ کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے کھلے ہوئے اور بڑے جناب صحت مند لگ رہے ہیں، اور آپ کی صحت تو پہلے سے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ 2 3 4 الفاظ بولے، فوری طور پر اس مریض کے چہرے پہ رونق آ گئی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بیچارہ ادم ہوا تھا، آدھا گویا کہ فوت ہویا ہوا تھا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ تو مایوسیاں پھیلانے سے پورا معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر 2 نمبریاں کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، چوریاں، ڈاکے، کرپشن، یہ ساری کی ساری اس کی بنیاد مایوسی، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی۔ قرآن کی آیت پر بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو کہ گمراہ ہیں۔ اور ایک جگہ کہا مگر وہی جو کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تم تو خدا کے ماننے والے ہو، تمہارا خدا تو موجود ہے دنیا میں۔ اگر کوئی اور طاقت نے تم سے روٹھ گئی ہے، تم سے ہٹ گئی ہے، تم سے دور ہو گئی ہے، تو تمہارا خدا تو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس یقین کو نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں امید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ الرحیم الرحمن العلیم الغفار مقدر الامور كما يشاء ويختار، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مقدر الاقدار، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، وبعد، إخوتي في الله، أوصيكم نفسي أولا ثم أنتم بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إخوتي في الإيمان، إخوتي في الله، فإن الناس في هذه الأيام يشكون من قلة الرزق وعدم البركة وكثرة أعباء الحياة ومستلزماتها، وأصبح طلب الرزق وتدبير المعاش مما يشغل بال الكثير منهم بل ويقلله، حتى سلكوا في سبيل الحصول عليه كل مسلك وسعوا إليه بكل سبيل، فهذا يغش ويسرق، وذاك يرابي ويرتشي، وذلك ينافق ويخادع، وهو يسفك الدماء ويقطع الأرحام ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله العلي العظيم. ونسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الأسباب والمفاتيح التي تجلب الرزق وبينها لهم، ووعد من تمسك بها وأحسن استخدامها بسعة الرزق، وتكفل لمن أخذ بها بالنجاة مما يحضر والرزق من حيث لا يحتسب. وإليك أيها الأخي أسباب عديدة ذكرنا منها أول سبب، وهو الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن تاب إلى الله ورجع إليه بارك الله في رزقه وأصلح حاله
كما قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وهناك أسباب عديدة التي سنذكرها إن شاء الله في المجالس الآتية. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وأنصاره. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أتموا صفوفكم رحمكم الله.